السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. گرمی کتنی پڑ رہی ہے نا؟ ہاں گرمی تو پڑ رہی ہے, لیکن افسوس مجھے یہ ہو رہا ہے جو کہ آپ نے بھی بات کرنی تھی آف دا ریکارڈ, یہ کشمیر میں جی یہ دیکھیں مطلب کہ کیا قیامت برپا کی ہوئی ہے. چند ایک گرمی پڑ رہی ہے اور دوسرا ان پہ گرمی چڑھی ہوئی ہے ہم لوگوں کو, اور ریاست کو بھی گرمی چڑھی ہے. اور ویسے یہ میں تو سمجھتی ہوں بہت پہلے چڑھ جانی چاہیے تھی, کیونکہ راولا کوٹ میں وقاص جس طرح سے منظم انداز میں یہ سازش کر رہے ہیں, دیکھیں یہ پرامن احتجاج اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا. وہاں پر جو عام زندگی ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے, لوگ پریشان ہیں, ٹرانسپورٹ بند ہے, بیماروں کو مشکلات کا سامنا ہے, شہریوں کو مشکلات کا سامنا. اچھا پھر یہ کس طرح کا احتجاج ہے کہ جی آپ زبردستی کر رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں, آپ لوگ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. اس میں ریاست نے تو صاف کہا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. اگر ان لوگوں کی اسی طرح کی حرکتیں تھیں اور پتہ تھا کہ یہ لوگ اس لیول تک جائیں گے تو کیوں ان کو موقع دیا گیا؟ اصل میں اس کے نا 3-4 پہلو ہیں, ان کو ذرا تھوڑا سا مد نظر رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد پہلا کہ آپ نے تقریریں سنی ان کی جو کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی کر رہی ہیں, ان کے رہنما کر رہے ہیں, وہ الگ ریاست کی بات کر رہے ہیں. الگ ریاست تو آلریڈی ہے, وہ بالکل پاکستان کا حصہ تو نہیں ہے نا, ایسا الحاق ہے پاکستان کے ساتھ جو کہ ہم نے کیا ہوا ہے, اور یہ ان کی امنگوں اور ترجمانی کے مطابق ہے. بالکل. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ووٹ جو لوگوں نے دیا ہے وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو دیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو. ٹھیک ہے, اور وہ کس صوبے سے اس کا تعلق ہے؟ ویسے تو پورے پاکستان سے ہے, لیکن سندھ سے ہے نا. جی تو سندھ کس میں ان کے بقول پاکستان میں ہے. تو پاکستان سے پولیٹیکل پارٹی وہاں جاتی ہے, تو وہاں کے لوگ اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دے وانٹ ٹو لیو ود پاکستان. دین ہو دا ہیل آر یو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پپٹ ہو, آپ ٹاؤٹ ہو. 2 پہلو ہو گئے. تیسرا پہلو, یہ ان لوگوں نے اکسایا. کیوں اکسایا؟ اس لیے کیونکہ ماسٹر نے کہا کہ یہ پکڑو پیسے تماشا لگاؤ اور یہ تماشا لگا دو. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تماشا نہیں تھا, یہ ان کی ترجمانی تھی. چلیں ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. اچھا. اگر کشمیری, یہ بڑی غور سے بات سننے والی ہے, کشمیری جو کہ 70 75 80 سالوں کے اندر انڈین فورسز کی بروٹیلٹی, ان کی درندوں والی حرکتیں, ان کی وجہ سے بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا. ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں, ان کے چاچے بابے تائے ہیں, بیچ میں ایک دریا ہے جس کو وہ کچھ تو وہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایک ہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے آزادی کے متوالے ہیں کشمیر کمیٹی والے خبیث لوگ, جو کہ جب مار پڑی ہے تو فوری طور پر انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں. یہ کشمیری نہیں ہے. کشمیری جب جد و جہد کے لیے ٹھان لیتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. یہ تاریخ ہے کشمیری کی. بے شک, بلا شبہ. ہم نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں دیکھا وہ اپنے سٹینڈ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے پاکستان کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر دیکھا, ہم نے نام ہی اس کا آزاد رکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ہم نے پاکستانی کشمیر تو کہا نہیں ہے, آزاد کشمیر. آزاد کشمیر. تو اسی سے آپ سوچ لو, اس کا نام IOK ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر. یہاں کے لوگوں نے بھی جو اپنا سٹینڈ سے رکھا 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. کشمیر کمیٹی کے یہ لوگ جو کہ بھرے گئے ہیں, یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پیسے پکڑے, ایک شو کیا, شو فلاپ ہوا, کامیاب ہوا, جو بھی ہوا, ان کو پیسے ایڈوانس میں مل گئے. اب جب ان کو پیسے ایڈوانس میں مل گئے تو ان کی بلا سے انہوں نے چند لوگوں کے ذہن خراب کیے. پیسہ ذہن خراب کرتا ہے, فتنوں کا دور ہے, دجالی فتنہ ہر حصے میں, ہر کونے میں دنیا کے گھسا ہوا ہے. وہاں سے ان کو استعمال کر کے وہ لے کر آئے, اور جیسے ہی انہیں پتہ لگا کہ اب فورس ریاست جو ہے وہ پہلے مدر پھر فادر اور اب جو ہے وہ چاچا تایا بابا جو کہ ایویں جاتے جاتے مار دیتے ہوتے تھے, وہ بن گیا. میں
آپ کو سمجھانے کی کیونکہ آپ کوشش کو کر پیار سے لاڈ سے سمجھا کے تو دیکھ تو لیا. انہوں نے کیا کیا, پلٹی مار دی. اب وہ تقریریں کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو کہ اکسا رہے تھے آگ لگا دو یہ کر دو, لوگ نکلے نہیں, چند لوگ نکلے, ان کو مارا گیا, پکڑا گیا, ادھر سے بھی مسئلہ ہوا, ریاست کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی شہادتیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں انہیں کہ آپ معافی جو ہے نا وہ مانگ لیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس سے ہینس پروفڈ یہ کشمیری نہیں ہے. اگر کشمیری ہوتا اور اس کا کاز آزادی ہوتا اور ایک بڑی موومنٹ ہوتی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ کبھی یو ٹرن نہ لیتا, وہ ڈٹا رہتا. تو اس لیے یہ کرائے کے بھاڑے کے ٹٹو ہیں. اور جو انڈینجس موومنٹ جسے آپ کہتے ہیں نا کشمیر کے اندر, جو کہ بھارت الزام لگا رہا ہے, اسرائیل کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دیکھیں ایک رفٹ کریٹ ہو گئی ہے, یہ آپ کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے آزاد کشمیر اس چیز کے تو ان کو پیسے ملے تھے. تو یہ غلط ہے. غلط اس لیے غلط ہے کیونکہ جو کشمیری اگر اٹھ پڑتا نا تو واقعی میں بھی ادھر بیٹھ کے آپ کو کہتا کہ واقعی بھائی وہ اپنے وہ آزادی مانگ رہا ہے. اچھا, لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا نا کہ یہ سب کچھ پہلے انہوں نے تقریریں کی اور جس چیز کے لیے پیسے پکڑے تھے وہ چیز نہیں ہوئی تو یو ٹرن لیا. بکاز یہ تو وہ ایک سیاسی جماعت جو پاکستان میں ہے وہ یہی کرتی ہے, پہلے تماشا لگاتی ہے, جب دیکھتی ہے فلاپ ہوا ہے تو پھر فوراً یو ٹرن لے کے. تو آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے, یہ چلائیں ذرا, یہ دیکھیں جی, یہ 3 ہے جی را انالیسز ونگ کا نا, را نے انالیسز دیا ہے اس فوٹیج کے اندر, آپ بھی اسکرین کے اوپر دیکھیں. جی میڈم یہ دیکھیں, یہ ہے بلوچستان BLA, یہ ہے پاکستان تحریک انصاف, اور ساتھ ہے کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی. اب تینوں کے رول اوپر را ہے, نیچے تیر لگے ہوئے ہیں, اس کے 3 بچے ہیں. یہ تینوں بچے اس نے پاکستان میں چھوڑے ہوئے ہیں اور یہ تینوں کیا کر رہے ہیں, ان کے کام ڈیفائنڈ کیے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چند پڑھ کے بتا دیتا ہوں. جیسے BLA کا کام کیا ہے, ایلیگیشنز, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, اور یہ کام ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کی جاتی, پہلا کام, جس کی بنیاد پہ کہ ہمیں ہمارے حقوق ماند کیے جاتے ہیں. ڈرامہ تو حقوق کا ہی کیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ جی اس کے بعد تحریک انصاف ہے, ان کا بھی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے. ٹھیک ہے, اور جو بلوچستان BLA ہے اس کا پہلا کام جی بڑا کام جو اس کا ہے وہ ہے کہ سیف ہیونس کلیم کرنا کہ ہمیں دی جائیں. اسی طرح کراس بارڈر کوآرڈینیشن جو ہے سب سے پہلا مطالبہ ان کا کشمیر, اور اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ دہشت گردی ہوگی نا. کراس بارڈر کوآرڈینیشن اگر کشمیر کے اندر کر دی جائے جو کہ ان کا مطالبہ ہے تو یہ کس کے فیور میں ہوگا, کیونکہ بھارت ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتا ہے, ہمیشہ سے کرتا ہے. تو اس لیے اس نے 3 اپنے پٹھو پالے ہوئے ہیں, اور آپ نیچے خود پڑھیں. اب کیا ہے کہ تینوں کے رول ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, اور ان سب کو پھر اس نے کہا کہ اس کا جو سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے نا وہ چونکہ تحریک انصاف سب سے زیادہ بڑے دجال ہیں, تو اس لیے آپ سوشل میڈیا ان کے حوالے کریں. اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ عمران ریاض کو دیکھ لیں, آپ اس وقت شہباز گل کو دیکھ لیں, ایوری بڈی جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر چل کیا رہا ہے. دے آر سٹنگ باہر بیٹھ کے ساتھ ان US اور UK, اوکے, وہاں پر جو ان کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر بھی انڈین ایمبیسی کے لوگ, میں نے کل شو کیا, انڈین ایمبیسی کے لوگ آ کر کشمیری بن کر پاکستان ایمبیسی کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں. اور وہاں پر ایک رپورٹر اور اینکر جو سفینہ خان ہے, کل انہوں نے بتایا کہ میں نے خود پن پوائنٹ کیا کہ یہ بندہ انڈین ایمبیسی کا ہے, اس کو تو میں نے ادھر دیکھا تھا, یہ کشمیری کیسے ہے. اس نے اس سے بات کی تو وہ بھوجپوری زبان میں بات کر رہا ہے کہ میں کشمیری ہوں تو میرا تعلق کوٹلی تو ہے. اب مجھے بتائیں کوٹلی میں رہنے والا بندہ بھوجپوری زبان میں لہجے میں بولے گا, کبھی نہیں بولے گا. اٹ مینس کہ ہی واز این انڈین ایجنٹ اپوائنٹڈ ان ایمبیسی ورکنگ فار انڈین ایمبیسی, اور احتجاج کر رہا تھا کہ ہم کشمیری ہیں, ہمارے ساتھ برا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور جب ایکسپوز ہوا تو انہوں نے ایک نہیتی عورت کے اوپر دھاوا بول دیا. اب اس کو یہ والی انفارمیشن اگر تو عقل کے اندھا عمران ریاض معذرت کے ساتھ اگر اس کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کی ساری صحافت کے اوپر, شہباز گل کی ساری سیاست یا سیاست کی اس کی زندگی کے اوپر لعنت, آپ کی زندگیوں پر لعنت کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی. نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب آپ ایجنٹ ہیں, آپ ایجنٹ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں نے, آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور آپ بکواس کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یا تو پھر آپ آئیں نا کشمیر میں, ادھر آ کے, نہیں وہاں پہ نہیں, لوگوں کے بچے مروانے ہیں, آئے نا کشمیر. میں ادھر بیٹھا ہوں نا, میں تو آپ ادھر سے میرے تو 5-6 گھنٹے کا سفر ہے, ٹھیک ہے, میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, نیٹ ورک ہے, یہاں سے لوگوں سے بات ہو رہی ہے, کشمیری ساتھ رہتے ہیں. یہ سیالکوٹ سے جو آگے سارے حالات ہیں وہ ہم دیکھ کے آئے ہیں, خود دیکھ کے آئے ہیں, امن پر امن. رات کو 3 گھنٹے میں ایک
کوٹے جو بھمبر ہے اس سے تھوڑا سا آگے اوپر ایک گاؤں ہے, وہاں پر ایک بندہ ہے, وہ پولیس کے اندر آفیسر ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں اور وہاں سے بیٹھ کے رات کو ہم باتیں کرتے رہے ہیں 3 گھنٹے. ہم لوگوں سے, کشمیر کے لوگوں سے میں باتیں کرتا ہوں یار کیا حالات ہیں. مجھے لوگوں نے وہاں پہ ریٹس بتائے ہیں, ریٹس بھیجے ہیں, آٹا, گندم, چینی, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ ساری چیزیں میں نے ڈسکشن کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ کشمیر کمیٹی نے صرف اور صرف ایک ہوا بنایا ہوا ہے. لوگ نکلے نہیں, لوگوں نے شٹ اپ کال دی, کوئی گھر سے نہیں نکلا. ایوری بڈی وہ اپنی روٹین لائف گزار رہے تھے. جو مظفر آباد یہ تو پورا من تھا. ہاں راولا کوٹ میں انہوں نے لوگوں کو اکسایا, لوگوں کو نہیں اپنے ہی لوگوں کو, فرق ہے. جو پلان وہ آئے اور انہوں نے بغیرتوں نے کیا کیا, ہاسپٹل کے اندر جن کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں ان لوگوں کو ڈنڈے مارے. یہ ہے آپ کی آزادی, یہ انسان کہلانے کے یہ ہے انسانیت, یہ ہے حقوق, جہاں پر آپ ایک انسانی حقوق کی باس نہیں رکھ رہے, لاج نہیں رک رہے, ایک مرے ہوئے بندے کو مار رہے ہو. یا آپ نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں؟ میں نے دیکھی, اسٹیچر کے اوپر ایک بندہ ہے وہ بالکل بے بس ہے اور اس کو ڈنڈے مار رہے ہیں. یہ کہاں کا احتجاج؟ لعنت ہے تمہاری سوچ پر, بالکل, اور لعنت ہے تمہارے اپنے نام کے ساتھ کشمیری لگانے پر. کشمیریوں کو چاہیے کہ ان کے گلے کاٹ دیں, ان کو زندہ جلا دیں, کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ ساری زندگی کے لیے انہوں نے جو ایک عزت تھی, لاج تھی, اور ہم آپ کو غرور کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زمین کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے. اتنے ظلم ہوئے 80 سال میں, انہوں نے 1 انچ اپنا سٹینس نہیں بدلا. آج آپ کا نام استعمال کر کے وہ مریضوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ ان کو لاشوں کو لٹکائیں, انہیں ماریں چن چن کے. یہ کشمیریوں کو میں پیغام دے رہا ہوں, ریاست کا بازو بنے. اگر یہ چند لوگ ہیں, میں یہ خود کہہ رہا ہوں, یہ میں آپ اپنے بہاپ پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو, یہ عوام الناس کو چاہیے کہ ان کو ریجیکٹ کریں, ان کو ریجیکٹ کریں. ان کو سب سے بڑی شٹ اپ کال یہ ہے, عبرت کا نشان, سب سے بڑی شٹ اپ کال یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے تقریر کریں, ان کو لاجیکلی انہیں وہاں پر ریبٹل دیں. بالکل ٹھیک. انہیں اتنا مفلوج کر دیں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ آپ تک نہ پہنچ پائیں, آپ کی اگلے آنے والی نسلوں کو پراگندہ نہ کر پائیں, کیونکہ انہوں نے پیسے پکڑنے نہیں چھوڑنے, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تو بہت اچھا بزنس ہے. ڈو نتھنگ, ارن سو مچ. استغفر اللہ. کرنا کیا ہے, زبان سے اور شیطانی دماغ سے ایک چال بننی ہے, دیٹس اٹ. اس کے بعد اس نے خود ہی آپ کو سپورٹ کرنا ہے, اور آپ نے پھر ہیرو بننے کی کوشش کرنی ہے. ہیرو پنتی جو ہے نا, یہ جاتی نہیں ہے. ہیرو بننے کے اس میں تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ خوار ہو رہے ہیں. اچھا وکاس, ایک اور بات آپ سے کرنی تھی, وہ یہ کہ انڈین ایئر چیف, یہ بات ہے نا کہ انڈیا کو بھی ایک فلمیں بنانے کا بہت شوق ہے, دوسرا ہیرو بننے کا, ہیرو ہیروئن کی زندگی میں بس وہ لوگ جیتے ہیں. تو انڈین ایئر چیف نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے پاکستان کو سندور 1 میں ان کی طرف سے, کیونکہ انہوں نے آپریشن کا نام سندور رکھا تھا, سندور 1 میں ہم نے پاکستان کے 9 جہاز گرائے تھے, اب سندور 2 میں ہم پاکستان کے 90 جہاز گرائیں گے. کیا کہیں گے آپ انڈین ایئر چیف کو؟ میں جا رہا ہوں. بیٹھے کیا ہو گیا؟ یا آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ کے لیے بلایا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں جگتے سنانے کے لیے بلایا؟ یہ جگت ہے نہیں, آپ کو انڈین ایئر چیف کی سٹیٹمنٹ ہے. خدا کا خوف کریں, میں پھر چلا جاؤں گا. اچھا نہیں, کیا مطلب ہے وکاس؟ آپ انڈین ایئر چیف کی بات کر رہی ہیں. انڈین ایئر چیف نے کہا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ادھر سے کوئی ایک عام شہری اٹھ کے یہ پوسٹ کر رہا ہے اور یہ وائرل ہو کے آئی ہے؟ نہیں ہے تو سردار ہے, تو شکل جڑی ہے نا وہ جوکر نہ ملتی ہے. وہ انڈین مووی تھی, آج سے کوئی 40-50 سال پہلے جوکر آئی تھی. اس کی شکل نکال دو, اس کو رکھو فریم میں, بالکل فٹ آئے گی. اچھا کیا اچھا میری بات سنیں, بات چینج کریں. آپ ویسے نا اس کی جوکر سے جوکر والی بات کر کے نا آپ جگت تو خود ان پہ لگانا شروع ہو گئے. ویسے وہ جگتوں کے قابل ہے انڈین قوم. پاکستان نے تو جو میمز بنائی تھی نا ان پہ, مطلب بیچاروں کا خواب دیکھیں نا. جسٹ امیجن ٹرمپ جب اٹھتا ہے, ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ شرمندہ کر کے بتا, میں آپ کو بتاؤں, پاکستان نے کتنے, اب اس نے 90 بول دیا نا, اور ٹرمپ نے نا ہر ایک ہفتے میں نا 2 جہاز بڑھانے ہیں. 90 اس نے آلریڈی 90 کر دینے ہیں, پاکستان گرا چکا ہے 90. تو اس لیے نا یہ اس کو خود ہی کلو دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک ان کا خواب ہے, اور دیکھیں آنکھیں کھول کے دیکھیں, آنکھیں کھول کے دیکھیں
کیونکہ آنکھیں بند کریں گے تو ڈراؤنے خواب آئیں گے, ڈر ہی لگے گا کہ آ گیا گوری, آ گیا جو گوری, یاد ہے. اچھا چلے ہمیں ان کا نام نہیں لینا جن کی آپ نے بات کی, آیا جے غوری, یہ بھی بڑی مشہور ایک بات ہے. اچھا وقاص, پاکستان تحریک انصاف میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں سے ایک پروگرام میں بات کری تھی کہ علیمہ خان صاحبہ نے کے پی والوں کو کہہ دیا ہوا, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سیاستدان ہیں, رہنما, کہ آپ لوگوں نے بجٹ پاس نہیں کروانا کیونکہ آپ لوگ یہ شرط رکھ لیں کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی نا تب تک ہم بجٹ پاس نہیں کروائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. وقاص آج آپ مجھے لگ رہا ہے سیریس نہیں ہے پروگرام کرنے کے لیے. اب کیا بکواس ہے یہ علیمہ خان, اب میں اس کو بھی ذلیل کروں, مطلب نہیں آپ بات کر رہے ہیں اس پہ تبصرہ چاہیے آپ کا. تبصرہ میرا یہ ہے, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے والے. نہیں مطلب یہی ہے نا, وہ انالیسس جو ہے نا آج کل, کیونکہ جس طرح کی باتیں آتی ہیں نا تو انالیسس از اکول ٹو ضلالت بڑا جواب, ذلیل کرنے والا جواب. اچھا خیر, بزرگ ہیں اور سیاست کر رہی ہیں جو کہ ان کو بالکل بھی شیوا نہیں دیتا, اور یہ نہیں ان کو کرنا چاہیے. یا تو اپنے وہ سارا جو حلف لیا ہوا تھا کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے, تو اس کو ذرا ایک دفعہ ریوزٹ کریں. اور ان کے لوگوں کو بھی, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میڈم گلگت بلتستان میں آپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کہیں پہاڑوں کے اندر دفن ہو گئی ہے, ویلیز میں دفن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پاپولیرٹی اپنی ڈھونڈیں. آپ کی پورے پاکستان میں 70 80 90, آپ ہر جس کے جو منہ میں آتا تھا نا انڈین آرمی ایئر چیف کی طرح وہ اپنی مرضی کا گراف بتا دیتا تھا کہ اتنے ہماری پاپولیرٹی ہے. اس پاپولیرٹی کو ڈھونڈیں. آپ نے, آپ کی پارٹی وہاں پر بھی بیڑا غرق ہو گئی ہے. اب بھی آج کے پی کے اندر دوبارہ الیکشن کروائیں اور وہاں پر آپ ہلا دیں. اب اس کی ریزنز کیا ہیں میڈم, میں آج تھوڑی سی اصلاح کر دیتے ہیں. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ عمران خان اندر ہے, اس کی ریزن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کوئی. اس کی ریزن یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی چھوٹی ریزن ہے کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی. اس کی ریزن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے نا وہ کے پی کے گورنمنٹ میں اتنی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن بھلا کیا ہے, آپ محب وطن نہیں ہیں, آپ پاکستان کے انٹرسٹ میں کام نہیں کرتے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان میں ایک ادارہ ہے ISI, لوگ جو مرضی ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, بڑے الزامات ہو جائیں, پروپیگنڈا بن جائے, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, بلا فلاں ٹمکا سب کچھ ٹھیک ہے. یہ وہ ادارہ ہے کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں آج بھی ٹرینڈنگ میں ایک نمبر پر ہے. اس کا جو سمبل ہے وہ ہر بندہ اپنے سینے پہ, ٹوپی پہ, گاڑی پہ, بہت وائی بیکاز وہ یہ نہیں ہے اس سمبل, بڑے لوگوں کو تو اس سمبل کی سمجھ بھی نہیں آتی ہے کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس سے کسی کو ڈرانا ہے کہ میں اور ایجنٹ اگر وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرانا ہے تو وہ تو ڈکلیئر نہیں نہ کرواتا خود کو, واٹ ایور دے ورک فار. اب یہ ہے اس سے محبت ہے, عنصر محبت کا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک یونٹ کی بات کروں, ایک فریگمنٹ کی بات کروں اتنی بڑی فوج کے, اسی طرح جب وطن کی بات آ جاتی ہے تو پاکستانی ہمیشہ اپنے احساس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ انہیں سیاست میں ورگلائیں, نواز شریف کے خلاف کریں, زرداری کے خلاف کریں, محفوظ الرحمان کے خلاف کریں, جس کے مرضی کرنا ہے کریں. آپ انہیں ڈیم, بجلی, روٹی, پانی, آٹا آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے ان سے ووٹ بٹوریں. لیکن جب آپ نے انہیں ایک سرٹن ڈگر پہ لگا دیا نا کہ تمہاری ریاست کی حفاظت کرنے والے تمہارے دشمن ہیں, فی الوقت تو آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ ایک ویو بنی ہوئی ہے. لیکن جس دن وہ آرام سے بیٹھیں گے اور سانس بھریں گے, اور انہوں نے 9 مئی کی رات کو پاکستانیوں نے سانس بھر لیا تھا, دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ تم کیا کہہ رہے تھے, انہوں نے کیا کر دکھایا. اور جب انہوں نے دیکھا نا میڈم, میں علیمہ خان کو کہہ رہا ہوں, اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کی سیاست کو کر دیا دفن. اب آپ یوں کریں کہ آپ مزید اپنا کباڑہ نہ کروائیں. اب آپ نے بجٹ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے, بجٹ کے اوپر آپ کا سہیل افریدی کھڑا ہوا ہے ساتھ, بالکل ان اتنے پھر کی مطلب
میرا ہن منہ سونے لگے کی لین بھیجیا سی وائی سی ایم ہے بھائی, آپ نے بنایا ہے, خان صاحب نے بنایا نہیں بنا. میری بات سنو نا, بجٹ نہیں پاس ہونے دینا, لیکن بجٹ کے لیے وہ سی ایم جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہے اور وزیر اعظم کے ساتھ کنسنسس بھی کیا اس نے. اوکے, اب بات یہ ہے کہ یہ سارے جو ڈائنامکس اور یہ سارے آپٹکس آپ استعمال کرتی رہی ہیں یا کر رہے ہیں, ان کو چھوڑ دیں, آئیں اب پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے مل کر ایک یکجہتی کا بیان دیں اور اس کے بعد کرٹیسائز کریں ان کی حکمت عملی کے اوپر. پاکستان کے اوپر نہیں کرنا. دیکھیں پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کا نعرہ انہوں نے لگایا, لوگوں کو پتہ لگ گیا, لوگ نفرت کر گئے. پاکستان کے فارن ریلیشن ختم کرنے کا نعرہ, پاکستان کے یو ایس کے ساتھ ریلیشن ختم کرنے کے نعرے, پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دوستی خراب کروائی, پاکستان کے ایران کے ساتھ ریلیشن خراب کروائے, پاکستان میں سی پیک بند کروایا, پاکستان میں روڈز جو ہیں وہ جو بن رہی تھیں ان کو روکا, پاکستان کے اندر اور باہر جو دہشت گردوں کو بھرتی کروایا. یہ سارے کام پاکستان کے انٹرسٹ میں. عوام الناس میں بتا سکتا ہوں جی ٹھیک ہے جی مریم نواز کے یہ والا اقدام اس کا غلط ہے, اس کا صحیح ہے, اس پہ سیاست کر لیں, وی کین آرگیو. بالکل سی پیک کو بند کرنے کے اوپر کوئی پاکستانی اگر اس کو میں سمجھا دوں آرگیو کرے گا ان کے ساتھ؟ تو آپ نے یہ کام کیے ہیں. ڈیفالٹ والے نعرے کے اوپر اگر ایک بندہ سکون کر کے دیکھے یار میرا ملک ڈیفالٹ ہو گیا, وہ اس کو اپنا ملک, اپنا وطن, اپنی اس کا روزگار ڈسٹرب ہوگا, اس کو اپنا پیٹ زیادہ پیارا ہوگا یا آپ کا بھائی دیکھیں انہوں نے ابھی ریمیٹنسز والی بات کی, لوگ ان کی کال پہ نہیں آئے, کوئی بھی نہیں آتا. تو میرا لوگ خود ہی متاثر ہوں گے نا. ظاہر ہے آپ سارے وہ کام کرتی ہیں سیاست میں جس سے الٹیمیٹ جو آپ کو فالو کرنے والے ہیں نا وہ متاثر ہوتے ہیں. جب فالو کرنے والے ہی متاثر ہوتے ہیں تو میڈم آپ کی دال نہیں گل رہی, اس لیے آپ یہ کام کرنا چھوڑیں. آپ آئیں بجٹ کے پیرامیٹرز جو ہیں اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بحث کریں. ایک ہی شرط ہوئی کہ عمران خان رہا. عمران خان تے بجٹ جو ہے نا وہ تعلق کیویں ہو سکتا ہے؟ مطلب اے نہیں فرق ہے جی جنت دوزخ چ فرق ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے آپ جگتوں کی موڈ میں آ گئے ہیں, بس بہت اصلاح ہو گئی. علیمہ خانم صاحبہ پلیز آپ وکاس کی یہ جو ساری بات ہے نا یہ والا اتنا حصہ بس آپ نے سننا, ٹھیک ہے؟ بجٹ میں پیسے آتے ہیں یہاں پر, مطلب مار آتی ہے, آتی ہے. وکاس بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.